سیرت النبی، نبی علیہ السلام کی حالات، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ آخری جو ہمارا پیچھے سوال گزرا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، 12 سال عمر تھی، تو اس وقت وہ ایک راہب نے واپس بھیج دیا کہ یہ مجھے بہت ہی نیک بندہ لگتا ہے، جب بادل کا سایہ دیکھا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے، وہاں نہ لے کے جائیں، ملک شام میں یہودی آباد ہیں، کہیں اس کو قتل نہ کر دیں۔ تو چچا نے اس ڈر سے واپس بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عمر جب 25 سال ہو گئی، جوان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ملک شام کی طرف پھر خود گئے، قافلے کی قیادت کرتے ہوئے۔ کس نیت سے گئے؟ سوال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ شام کے سفر کے وقت عمر کتنی اور مقصد کیا تھا؟ 25 برس عمر تھی۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے تجارت کرنے گئے تھے، ان کو بھی کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام کی ایمانداری پرکھنے کے لیے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاہدہ کیا کہ آپ یہ میرا مال ہے، اس کو فروخت کر دیں تو اتنا حصہ یہ آپ کو دے دیا جائے گا آپ کی اجرت کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر چلے گئے، ابھی نبوت نہیں ملی، اس کے 15 سال بعد نبوت ملی ہے۔ تو یہ دوسرا سفر جو ملک شام کی طرف شروع کیا، اور گئے بھی، مال بیچ کر بھی آئے، اچھا نفع بھی لے کر آئے۔ جب یہ نفع لے آئے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو خود نکاح کا پیغام بھیجا، آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات لکھیں، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے قریشیہ، نبی علیہ السلام ہی کے خاندان سے تھی، شرف کے لحاظ سے، شرف عزت، اس اعتبار سے عظیم، بڑی ہی عزت والی، اور مالی طور پر امیر تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ انہوں نے خود پیغام بھیجا تھا، کیونکہ جب آپ نے ان کے مال سے تجارت کی تھی، وہ مال میں امانت، تجارت میں برکت اور صدق گوئی سچ بولنا کا خوب مشاہدہ کر چکی تھی، اور ان کو ایسا ہی خامند مطلوب تھا، کیونکہ مالدار تھی، اب مال کی بھی تو حفاظت کرنی تھی، اس میں بھی تجارت ہو۔ نبی علیہ السلام کے اندر یہ ساری صفتیں جو ہے نا کامل موجود تھیں، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت دونوں کی عمر کتنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اسلامی عقیدے کے متعلق ہمارا یہ سوال ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ، سارے نیکی کے عمل ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر بندہ دیکھ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے، میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ایک بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ میں نے روزے رکھے، میرے روزے اللہ قبول کرے گا، میں حج کر کے آیا ہوں، اللہ قبول کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اگر بندہ ان 3 چیزوں پر مکمل پورا اتر رہا ہے تو بندہ خوش ہو جائے کہ اس کے سارے عمل قبول ہو رہے ہیں۔ 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے سوال میں ہے۔ عمل قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب، عمل قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، ان الذین آمنوا، قرآن کی آیت ہے، سورۃ الکہف ہے، جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کی آخری آیات میں سے ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت، ہوں گے، لہم، ان عمل صالح والے مومنوں کے لیے، جنات الفردوسی، فردوس کے باغات، نزلاً، بطور مہمانی۔ تو یہ عمل قبول ہو گیا ایمان والے کا، اگر ایمان والے نے عمل صالح کیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی والا عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، وہی ہے عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا کام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پر بندے کا کامل ایمان ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ایسا ہی مسلم میں حدیث ہے، قل، کہہ دیجئے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ۔ بس جب مان لیا کہ رزق اللہ دیتا ہے، بس پھر دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کبھی لچک دکھانی ہی نہیں کہ مخلوق میں سے فلاں بندہ بھی رزق دیتا ہے۔ جب مان لیا خالق اللہ ہے تو اب کسی دوسرے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔
جب مان لیا کہ اللہ کی نا اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، بس پھر کامل یقین ہو، پھر ڈگمگائے نہ، ایسا ایمان ہو بندے کا، یہ بندے کے عمل قبول کروانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، عمل صرف اللہ کے لیے خالص کرنا، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہ ہو عمل کے اندر، پھر عمل قبول ہوگا۔ پہلی چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا عمل کے اندر اخلاص بھی ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مخلصاً لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہ میرے رب نے قرآن اتارا ہے، میرے رب نے اجر و ثواب رکھا ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، میرے رب نے اپنے رسول کی زبان کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے، ایک حرف کی 100 نیکیاں۔ بندے کو کامل ایمان ہونا چاہیے، اور جو بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، کچھ بھی جس کو ہم نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہو اور عمل کے اندر اخلاص بھی ہو۔ اور تیسری چیز ہے، اب دیکھیں بندہ اللہ کو ایک رب بھی مانتا ہے، مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کو کامل ایمان والا، یعنی بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کی نماز، اس کے روزے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مخالف ہیں، پھر بھی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، وگرنہ نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے سجدے کر کر کے، رگڑ رگڑ کے تھک چکے ہوں گے، لیکن جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ عمل میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، فرمان کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول، جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذوہ، اس طریقے کو لے لو، وما نہاکم عنہ، جس طریقے سے میرا نبی تمہیں روک دے فانتہوا، باز آ جاؤ، رک جاؤ، اس طریقے کو نہ اپناؤ۔ یہ نہ ہو بندہ نمازیں بھی پڑھے اور نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو، کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا؟ بندہ جو ہے نا روزہ بھی رکھے اور افطار کر رہا ہو، نماز عشاء کے وقت بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا الی اللیل، رات تک کرنا ہے، تو مغرب کے وقت تو رات ہی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کا عمل آ گیا، نماز مغرب جو ہے نا جب سورج غروب ہو روزہ افطار کرنا ہے، لیکن بندہ پھر بھی اندھیرے کا انتظار کرے، اپنا عمل، اس کا اجر ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر یہ 3 چیزیں، اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اور جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہو اس عمل کے اندر، اور عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو پھر قبول ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا، جس بندے نے کوئی بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس عمل پر میری اور میرے رب کی مہر نہیں ہے، میں نے اور میرے رب نے اس عمل کو اجر بتایا ہی نہیں ہے، فہو رد، تو ایسا عمل رد ہوگا، مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں مجھے، ہر مسلمان کو، آپ سب کو ان کو یاد رکھنا چاہیے ہر عمل کے وقت، کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، وقت نکال کے آیا ہوں، اپنی دکانداری چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی بچوں سے دور آیا ہوں، جو ہے نا سردی گرمی کے اندر وہ ٹھنڈا گرم پانی اس کو میں برداشت کر رہا ہوں، گرمی سردی برداشت کر رہا ہوں، لیکن میری نماز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ میری نماز ہی نہیں۔ وہ کہنے کو تو ہے، دیکھنے کو، لوگوں کے دیکھنے کو تو ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دل، کہ بندے کا دل وہ کس چیز پر مطمئن ہے، میرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر یا غیروں کے طریقے پر۔ تو یہ 3 چیزیں، ان کا عمل قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، ان 3 چیزوں کا ہونا، تو ہمیں ان 3 چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔